ناظرین، بھارت کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی بڑی ابھرتی ہوئی اور چوتھی کو پتہ نہیں پانچویں بڑی معیشت ہے، اور اس خطے کی تو وہ پہلی اپنے آپ کو معیشت قرار دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایشیا کا تو اپنے آپ کو ٹائیگر کہتے ہیں۔ تو یہ میتھ ٹوٹ گئی ہے، اور میتھ توڑنے والا کون ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میتھ ٹوٹنا بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے یہ میتھ توڑی ہے وہ انڈیا سے 9000% چھوٹا ملک ہے، 90 گنا چھوٹا ملک ہے سائز میں، یعنی کہ فیصد میں وہ 9000% اور گنا میں وہ 90 گنا چھوٹا ملک ہے۔ 90 نہیں بلکہ 91 گنا چھوٹا ملک ہے رقبے میں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی آبادی کتنی ہے، صرف 2 کروڑ، 3 کروڑ آبادی کا وہ ملک ہے۔ اس نے چت کر دیا ہے اس کو، انڈیا کو، اور چاروں شانوں چت جسے کہتے ہیں نا وہ کر دیا ہے، اس کو الٹا کے پھینکا ہے اور اس کی جگہ لے لی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں میرے پاس، اور پھر یہ کہ مودی نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے، وہاں اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ایک ریاست کے سربراہ نے وہ آواز اٹھائی ہے، تو ان تفصیلات کے ساتھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مودی کا بھارت ہے اس کے اندر سے مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ پہلے بتاؤں کہ وہ کیا ہے۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں بھگونت مان۔ بھگونت مان ایک اچھا خاصا جولی آدمی ہے، آپ جانتے ہوں گے اس کو، بڑا مذاق کرنے والا، کیونکہ وہ ایک مزاحیہ اداکار بھی رہا ہے سٹیج کا۔ اس نے پچھلے دنوں مریم نواز کو بھی بڑی جگتیں ماری تھی، لیکن وہ بندہ بڑا کمال کا ہے۔ اس نے پنجاب کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بجلی بھی بہت سستی دے رہا ہے، سستی بھی نہیں بلکہ شاید فری دے رہا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے نا، یہ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے مودی حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کا پول کھول دیا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جب مودی 2014 میں مودی نے حلف اٹھایا تھا پہلا بطور وزیر اعظم، وہ بات کر رہا ہے، وہ جب گجرات کا سی ایم تھا، قصاب گجرات کا، جب اس نے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اس کے بعد جب یہ وزیر اعظم بنا ہے 2014 میں، تو وہ کہتا ہے کہ بھارت پر اس وقت 55 لاکھ کروڑ کا قرضہ تھا۔ 55 لاکھ کروڑ، وہ روپے میں بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھارت کے اوپر 220 لاکھ کروڑ کا قرضہ ہے، یعنی 4 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور پھر آگے جا کے وہ ایک اور طنز کا تیر چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے اس وقت 2 کروڑ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نوکریاں دے گا، جو کہ نہیں ملی، اور آج وہ جو بے روزگار لوگ ہیں 2 کروڑ سے زائد، وہ کاکروچ بن کر گھوم رہے ہیں۔ یہ کاکروچ اس نے خاص ایک بیک گراؤنڈ میں اس نے اس کا حوالہ دے کے ایک بیسیکلی طنز کا تیر چلایا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا میں اس وقت یہ بہت بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ انڈین سپریم کورٹ کے جج نے، چیف جسٹس نے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ دیا، اور اس پہ نوجوان مائنڈ کر گئے، انہوں نے غصہ کر گئے، اور بندہ ان کا غصہ کہ بھئی وہ نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، اور وہ روزگار کی تلاش میں ہیں، اور آپ الٹا ان کو کاکروچ کہہ دیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا لی، لاکھوں اس کے فالوور بن گئے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ انڈین گورنمنٹ کو مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے باقاعدہ اس کے اکاؤنٹس فریز ہو رہے ہیں، اس کا جو ہیڈ بنا ہے کاکروچ پارٹی کا، اس کا جو سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان پھر نوجوان کاکروچوں نے پھر ایسا ناک میں دم کیا ہے کہ اس وقت وہ ان کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ وہ جو 2 کروڑ وعدہ کیا تھا وہ اب کاکروچ بن کر پھر رہے ہیں۔ اور مزید کا اس نے جو جملہ بولا ہے وہ بڑا سننے والا ہے۔ اس نے کہا کہ وشوا گرو بننے جا رہا تھا، بھارت کو یہ بنانے جا رہا تھا یہ جو مودی ہے، اور یہ اب وشو چیلا بن گیا ہے۔ وشوا گرو کہتے ہیں استاد کو، کہتا ہے کہ بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت دنیا کا استاد بنے گا، وشوا گرو، لیکن وہ تو وشوا چیلا بن گیا ہے، یعنی کہ وہ دنیا کا مرید بن کے رہ گیا ہے، اتنا نیچے گر گیا ہے۔ تو یہ تو ہے بھگونت مان، جس نے تول کے تیر جو ہیں وہ چلائے ہیں مودی کے اتنے بڑے سینے کی طرف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فیکچولی جو چیزیں آئی ہیں، جو یہ تو بیان ہے اور بڑی حد تک ظاہر ہے کہ اس میں حقیقت ہے، تو اس نے بھی دیا ہے، جھل بھن کے دیا ہے۔
ایک سرکاری عہدیدار ہے بھائی، ایک اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ حکمران ہے، وہ ایسے تو نہیں بول رہا. لیکن اعداد و شمار جو ہے نا وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتے. اب اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تائیوان انڈیا کو پیچھے چھوڑ گیا. جی، اور میں اب اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، سنیے. انڈیا کا رقبہ ہے 32,08,000 مربع کلومیٹر. ٹھیک ہے جی، اتنا بڑا ملک ہے. 32,08,000 مربع کلومیٹر، ہر طرف اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں تائیوان جس نے اس کو پچھاڑ دیا ہے، اس کا رقبہ ہے صرف 36,193 مربع کلومیٹر صرف. یعنی کہ یہ اگر ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، ریشو نکالی جائے شرح کے لحاظ سے، تو یہ 9,000% بڑا ہے انڈیا تائیوان سے، اور تائیوان اس سے 9,000% چھوٹا ہے. اگر گنا میں دیکھا جائے تو یہ 91 گنا بڑا ہے انڈیا تائیوان سے، اور وہ اتنے ہی گنا چھوٹا ہے بھارت سے. انڈیا کی جو آبادی ہے وہ ہے جناب 150 کروڑ. 150 کروڑ کا مطلب ہوتا ہے 1,50,50,000,000 کی آبادی. اور اس کے مقابلے میں تائیوان کی آبادی کتنی ہے؟ صرف 3 کروڑ. کیا گیا اس نے؟ انڈیا نے جو مارکیٹ ہے، انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ، جس میں ظاہر ہے کہ پورے ملک کی دولت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ کتنی دولت ہے، وہ ہے 4.92 ٹریلین، 4.92 ٹریلین. اور اس کی بنا پہ یہ ایک عرصے سے چھلانگے مار رہا تھا یہ مودی اور انڈیا کہ ہم پوری دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہیں، بلکہ وہ بعض اوقات چوتھی بھی کہہ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے طرف سے چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور ہم اس جو ایشیا ہے جس میں چائنا بھی ہے، یہ مد نظر رہے، وہ کہتے ہیں ہم اس ایشیا، براعظم ایشیا کے ٹائیگر ہیں. لیکن تائیوان نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اتنے سے چھوٹے ملک نے، میں نے اس کا رقبہ بھی بتایا آپ کو، میں نے اس کی آبادی بھی بتائی آپ کو کہ کتنی اس کے مقابلے میں کم آبادی اور کتنی چھوٹا ملک ہے. اور اس کی جو مارکیٹ ہے وہ ہے 4.95 ٹریلین، اس سے آگے نکل گیا ہے. تو اس وقت انڈیا میں بہت شور و غوغا پڑا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑی آپ سمجھیں کہ انڈین اور مودی کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں کہ تم نے جو ہمیں ایک بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ وہاں کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ جو دولت ہے نا، یہ جو میں نے ٹریلینز میں دولت بتائی ہے، یہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کے ہاتھ میں دولت ہے. وہاں کی پبلک کے پاس دولت نہیں ہے. جتنی بڑی غربت انڈیا میں ہے، شاید دنیا میں اتنی بڑی غربت نہیں ہے کسی ایک ملک میں. سب سے زیادہ تعداد میں جو غریب لوگ ہیں، غریب سے مراد وہ غریب جن کو روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے، چھت ملنا تو دور کی بات ہے، وہ سب سے زیادہ کسی ایک ملک میں اگر ہیں تو وہ انڈیا ہے. اور وہ بنا پھرتا ہے بڑا اپنی طرف سے، اور وہ سینہ چوڑا کر کے. اس کے مقابلے میں وہ جس ملک کو وہ چیلنج کرتا ہے وہ چائنا ہے. اور چائنا کی 80% آبادی کے پاس اپنے گھر ہیں، مطلب فرنشڈ، اور مطلب یہ کہ جس طرح کے گھر ہونے چاہیے وہ والے گھر ہیں. باقی 20% کے پاس کوارٹرز ہیں یا کوئی سرکاری ہیں، یا مطلب اپنے گھر نہیں ہیں. تو 80% کے پاس اپنے گھر ہونا کسی ملک کے، اور جہاں 80% کے پاس کچھ نہ ہو اور 20% کے پاس سب کچھ ہو، یہ فرق ہے. تو یہ ہے انڈیا اور یہ ہے باقی دنیا، اور میں نے آپ کو اس کا موازنہ دیا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو انڈیا کے ساتھ ہم تو کہیں پہ مقابلے پہ نہیں ہیں، لیکن انڈیا بھی کہیں اب مقابلے میں، اس کے مقابلے بھی پیچھے رہ رہے ہیں، وہ بھی ریورس کی طرف آ گیا ہے. تو دشمن کو کی وہ تنزلی ہو، زوال آئے تو خوشی تو ہوتی ہے. وہ چاہے اس کو آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ایک دل کو تھوڑی سی ٹھنڈک تو پہنچتی ہے جو آپ کو ہمیشہ تنگ کرنے والا ہو. اور یہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے، اس نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ انڈین معیشت کو پہنچایا ہے اور انڈیا کو پہنچایا ہے. انڈیا میں اس وقت لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں، تیل بھی روزانہ کے بنیاد پہ مہنگا ہو رہا ہے. یعنی کہ ہفتے میں دو دفعہ تیل مہنگا کرتے ہیں. وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے انہوں نے بڑی زور سے روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے.
اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو معیشت ہے اس کو خاص طور پہ، کیونکہ انرجی کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے، انرجی ہی سب کچھ ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تیل گیس اور ڈیزل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر وہ مہنگا ہے تو پھر اتنا ہی مہنگا سودا آپ کا بنے گا، اور وہ پھر کیسے بکے گا؟ تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور سیٹ بیک ہے۔ اجازت دیجیے۔